قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ تو جنت میں جانا ہے تو انشاءاللہ ہم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں گے اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک رپورٹ مجھے پڑھنے میں آئی کہ کافی سارے لوگ آج کل باتھ روم میں سٹروکس کی وجہ سے لوگ گر رہے ہیں۔ باتھ روم میں ان کو سٹروک جانتے ہیں؟ دورہ بولتے، دیکھیے اچانک دورہ پڑ جاتا ہے، اچانک گر جاتے ہیں باتھ روم میں، انکانشیس ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سٹروک کیوں ہوتا ہے اور یہ باتھ روم میں ہو رہا ہے؟ تو جب میں وہ رپورٹ پڑھنے لگا تو میڈیکل ڈاکٹرز جو کہ ویسٹرن میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، وہ وہاں کے ڈاکٹرز نے یہ رپورٹ پیش کی کہ یہ جو زیادہ دورے آج کل جو باتھ روم میں ہو رہے ہیں، اس کے لیے وہ لوگ قصوروار ہیں کہ ان کو نہانے کا صحیح طریقہ ان کو نہیں معلوم۔ تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ لوگ ڈائریکٹ اپنے شاور لے کے، جیسا اچانک شاور کھولے اور شاور کے نیچے ٹھہر گئے، باڈی کا ٹیمپریچر آپ کا ہمارا وہ شاور میں جو پانی آ رہا ہے اس کے ٹیمپریچر سے میچ نہیں کر پاتا، اور وہ ٹیمپریچر مس میچ ہونے کی وجہ سے انسان کو اچانک دورہ پڑتا ہے اور خون کی روانگی اچانک اوپر کی طرف جاتی ہے۔ خون کی جو روانگی ہے، بلڈ، یہ دل کا کام ہے بلڈ کو پمپ کرنا، تو یہ بلڈ کو برابر یہ پمپ نہیں کر پا رہا، اور اسی وجہ سے لوگوں کو برین سٹروکس ہو رہے ہیں۔ ڈائریکٹ شاور کے نیچے ٹھہر گئے یا پھر سیدھا مگ لیے، سر سے نہانا شروع کیے۔ میں نے کہا کہ آؤ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت آپ کو ہم کو سکھائی ہے اس سنت پر عمل کرو۔ یقین جانو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنت آپ کو ہم کو سکھائی ہے وہ سنت پاک ایسی پیاری سنت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ سب میں پہلے اگر تم غسل خانے میں جاؤ تو تم بائیں پیر سے اندر جاؤ، اس کے بعد پھر سب میں پہلے تم وضو کر لیا کرو۔ پہلے غسل کی فرض آپ کو بتا دو، غسل میں 3 فرض ہے۔ پہلا فرض ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے دھو لو اچھے طریقے سے، اس کے بعد پھر کلی کر لو، ایک فرض ہو گیا آپ کا غرارے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر سیدھے ہاتھ سے ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھاؤ، ناک کی اندر کی گندگی کو صاف کرو۔ جیسے آپ کے ہاتھ میں پانی پہنچے گا، پانی سے آپ ہاتھ دھوئیں گے، اس کے بعد پھر آپ کلی کریں گے، تو اس ٹیمپریچر سے آپ اپنے باڈی کو آپ تعارف کرا رہے ہیں، آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اپنے باڈی کو کہ اب یہ جو ایکسٹرنل جو پانی ہے، چاہے وہ گرم ہو یا نیم گرم ہو، چاہے وہ ٹھنڈا ہو، گرما کے دن میں ٹھنڈا پانی نہاتے ہیں، جب سرما شروع ہوتا ہے تو گنگنا پانی جس کو بولتے ہیں ہم، وہ نہاتے ہیں۔ تو وہ پانی آپ کے باڈی کو میچ کرنے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ پہلے تم اندر جاؤ تو اپنے آپ کو تم پانی سے انٹروڈیوس کرواؤ، اپنے باڈی کو پانی سے انٹروڈیوس کرواؤ کہ تمہارا ٹیمپریچر باڈی کا اور پانی کا ٹیمپریچر یہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سمجھے۔ اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر سٹروکس آئیں گے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے کلی کرو غرارے کے ساتھ۔ منہ میں جیسا آپ کا پانی جاتا ہے تو آپ کے باڈی کو محسوس ہونے لگتا ہے۔ آپ نے ہاتھ دھو لیا پہلے، تو آپ کا باڈی پہلے اس کے یوزڈ ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو پانی سے نہانا ہے وہ پانی سے آپ کا ہاتھ پہلے اس کو محسوس کر لیا، پہلے ٹچ کر لیا آپ اس پانی کو، پانی آپ کے جسم سے ٹچ ہو رہا ہے، اس سے پہلے آپ کے ہاتھوں پہ ٹچ ہو رہا ہے۔ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے یہ دیکھنے کے لیے ہم پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر ہم نجس ہوں، یعنی اگر غسل کی حاجت ہم کو ہو اور یا پھر احتلام ہو گیا ہو یا پھر اور کسی وجہ سے ہم کو غسل فرض ہو گیا ہو، تو اگر اس گندے ہاتھ کو یعنی ناپاک ہاتھ کو اگر ہم دوبارہ پانی کے اندر ڈال دیں گے تو پورا کا پورا پانی وہ خراب ہو جائے گا، اب وہ پانی پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔
تو کیا کرنا چاہیے؟ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے گرم پانی ہے یا ٹھنڈا پانی ہے معلوم کرنے کے لیے ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ مگ میں تھوڑا سا پانی لے اور دوسرے ہاتھ پہ آہستہ سے ڈال کر دیکھیں. ٹھیک ہے. جب آپ یہ کر لیں تو پھر آپ نے کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھائے. اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب میں پہلے سر پہ پانی نہیں ڈالو، سیدھے کھاندے پہ 3 مرتبہ، بائیں کھاندے پہ 3 مرتبہ. اس کے بعد پھر سر کی باری آتی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، کتنی بھی گرمی ہو کتنی بھی سردی ہو، شاور کھولے، شاور کے نیچے جا کے ٹھہر گئے. اس سے باڈی کو سٹروکس آتے ہیں، اس سے باڈی کو سٹروکس آتے ہیں. میں نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے ہم کو بتایا ڈاکٹرز، وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہاؤ تو پہلے اپنے باڈی کو انٹروڈیوس کراؤ پانی سے. اپنے باڈی کو وہ پانی کی، یہ ہم یوز ٹو نہیں ہونے کی وجہ سے، اس پانی کے ٹیمپریچر سے ہم تعارف ہمارا نہیں ہونے کی وجہ سے سٹروکس آتے ہیں. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، یہ آپ کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے، اور یہ سائنسی اعتبار سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی ہاں، میں آپ کو ترتیب سے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. سب میں پہلے جب آپ وضو خانے میں، اپنے حمام خانے میں جائیں آپ، تو بائیں پیر سے اندر جائیں. جانے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیں. پھر اندر جانے کی جو دعا ہے اس سے پہلے ہی پڑھ لیں، اندر جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا پڑھنے سے اور تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اندر بد روحیں، یعنی شیطان یا خراب جن، یہ لوگوں کی جگہ ناپاک جگہ ہوتی ہے. تو یہ ہم بنا دعا پڑھ کے جب اندر جاتے ہیں تو یہ ہم کو برہنہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب دعا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ یہ ہم کو برہنہ نہیں دیکھ سکتے. بولیے سبحان اللہ. تو تعوذ تسمیہ پڑھ لیں، پھر اندر جائیں. اندر جانے کے بعد بائیں پیر سے اندر جائیں. اندر جانے کے بعد سب میں پہلے آپ اپنے ہاتھ کو دھو لیں گے. ٹھیک ہے. ہاتھ دھو لینے کے بعد آپ بیٹھ جائیں. بیٹھنے کے بعد پھر آپ وضو کر لیں. کیسے وضو کریں گے آپ؟ جیسا آپ ہمیشہ وضو کرتے ہیں اس طریقے سے وضو کریں. سب میں پہلے آپ مسواک کر لیں، پہلے کلی کر لیں، اس کے بعد پھر مسواک کریں. اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ کلی کریں غرارے کے ساتھ. اگر روزہ ہے تو ہم کو غرارہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اور ہم روزہ ہے تو چاہے وہ نفل روزہ ہو چاہے وہ فرض روزہ ہو تو ہم کو غرارہ نہیں کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ ناک میں پانی چڑھائیں گے تو اتنی زور سے پانی ناک میں نہ کھینچیں جس سے ناک کے سوراخ کے اندر سے آپ کے گلے میں پانی چلا جائے. آہستہ سے آپ اس کو جو ناک میں پانی چڑھائیں، نرم ہڈی تک جانے کے بعد یہ چھوٹی انگلی سے اپنی گندگی کو صاف کریں. پھر جیسا وضو کرتے ہیں آپ پورا وضو کر لیں. وضو کر لینے کے بعد آپ پھر سیدھی مرتبہ 3 بار سیدھی جانب آپ پانی ڈالیں، بائیں جانب 3 بار پانی ڈالیں. اس کے بعد سارا جب بدن آپ کا کچا ہو گیا تو آپ کے بدن کو اس ٹیمپریچر کی اب عادت ہو گئی. اب سر پہ پانی ڈالیں. ڈائریکٹ سر پہ پانی ڈالنے سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، پہلے تو میڈیکل نقصان آپ کو بتایا میں کہ ڈائریکٹ اسٹروک جو ہوتا ہے کہ بلڈ اوپر کی طرف چڑھتا نہیں، یہ ایک نقصان. دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر ہم ناپاک ہے سر پہ پانی ڈالیں گے ڈائریکٹ تو سر پہ پانی ٹکرا کر دوبارہ بکٹ میں پانی گرنے کا اندیشہ ہے. پھر پانی ناپاک، وہ پاک کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. تو پھر ہم کتنا بھی وہ بکیٹ سے آپ کتنا بھی آپ اپنے جسم کو آپ پانی بہا لیں، اب وہ پانی پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بکیٹ کو کم سے کم 1 ہاتھ کی دوری پہ رکھیں. بیٹھ کر پانی نہائیں، ٹھہر کے نہ نہائیں. بیٹھ کر نہانا بھی سنت ہے. آج کل شاور جو نکل گیا ہے اس سے لوگ ٹھہر کے پانی نہاتے ہیں. پتہ نہیں کتنا حد تک صحیح ہے، زیادہ تر کوشش کریں اس کو اوائڈ ہی کریں. اپنا لوٹا، مگ یا پھر اپنا بکیٹ، یہ سب میں زیادہ سیف ہے. اگر آپ پانی دور سے لے کے آپ یوز کرتے ہیں تو زیادہ تر چانسز ہے کہ پانی آپ کے جسم کے جو پانی سے جسم سے لگ کر جو چھینٹے گرتے ہیں وہ نیچے ہی گریں گے، وہ بکیٹ میں نہیں گریں گے کیونکہ دور ہے آلریڈی. جب آپ اپنی طرف پانی ڈالتے ہیں تو اپنے جسم پر پانی گر کے پھر دوبارہ سامنے کسی بیٹھنے کے بعد کچھ لوگوں کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، پانی ڈالنے کے بعد ٹکرا کے پھر پانی ایسے چلے جاتا ہے بیٹھنے کے بعد. تو اس سے بھی آپ اور محفوظ رہتے ہیں کہ اپنے بکیٹ کو تھوڑا سا دور رکھیں. دور رکھ کر پھر آپ پانی ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ پانی آپ کا پاک بھی رہے گا.
آخری تک پاک رہے گا. پھر جب آپ اور ہم ساری بدن کو آپ پاک کر لیں, جب آپ پھر دوبارہ پانی سے بہا لیں, پھر آپ صابن کا استعمال کر لے سکتے ہیں, یا پھر صابن نہیں بھی لگائے. لیکن اتنی بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ جب ہم غسل کریں گے, جب ہم پر غسل واجب ہو جائے گا, جب ہم پانی بہائیں گے, تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بال برابر بھی سوکھا نہ رہ پائے. کان کے اندر, کان کے پیچھے, بغلوں کے نیچے, جب بیٹھ جاتے ہیں تو پیروں کے بغلوں کے نیچے یعنی نیز کے نیچے, یہاں تک پانی پہنچانا آپ کو ضروری ہے. بیلی بٹن, بوبی کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے. اگر ان جگہوں پر ہم پانی نہیں پہنچاتے تو ہمارا غسل برابر نہیں ہوگا. جب غسل برابر نہیں تو کوئی عبادت برابر نہیں, نہ نماز برابر, نہ قرآن کی تلاوت برابر, کوئی عبادت آپ کی ہماری برابر نہیں ہوگی. عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہر دور کے لیے یہ بے حد فائدہ مند ہے. آج کا عنوان بھی یہی ہے. حضرت مولانا جی وہ ایک بات میں بھول گیا تھا, حضرت نے میری اصلاح فرمائی. دیکھیے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کچھ کھا لیتے ہیں تو اکثر لوگ کھانے کے بعد, کسی کی عادت ہوتی ہے کلی کرنا, کسی کی عادت ہوتی ہے کلی نہیں کرنا. تو جب آپ مسواک کریں گے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اپنے دانتوں کے اندر اگر کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو اور ویسے ہی آپ پانی نہا کے اگر آپ نکل گئے تو پھر ہمارا وضو برابر نہیں ہوگا, نہ غسل برابر ہوگا. تو دانتوں میں آپ برابر اندر آپ اس کو خلال کریں. جو چھوٹی سی ٹوتھ پک ہوتی ہے نا, ٹوتھ پک کا استعمال کریں. دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے اور اگر اٹکی ہوئی چیزوں کے وجہ سے اس ایریے میں پانی اگر نہیں پہنچا تو پھر ہمارا وضو بھی نہیں ہوا, غسل بھی نہیں ہوا. اسی لیے دانتوں میں یہ جو خلال کرنا یہ بھی سنت بتایا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی آپ کچھ نوش فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ دانتوں میں خلال کریں. میں 2 دن پہلے اپنی بیٹی کو ڈینٹسٹ کو لے کے گیا تھا اسکیلنگ کے لیے. یہ ہمارے لوگوں کو سوشل ایٹیکیٹس ہی نہیں معلوم ہیں. جب ہم جاتے ہیں دانت کتنے بھی پیلے ہو جائے ویسے ہی دانت میں میل رکھ کے پیلا پن لے کے سامنے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, زور زور سے ہنستے بھی ہیں, سامنے والے کو دکھاتے ہیں اپنے دانت کہ میرے دانت خراب ہے, دیکھو کتنے خراب ہے. یہ بہت خراب بات ہے. اپنی ہائیجین یہ ہم مسلمان ہیں نا, تو پاکی آدھا ایمان ہے. جو گھٹکا کھاتے ہیں ان کے دانت تو ہمیشہ لال ہی رہتے ہیں, پتہ نہیں اپنے گھر والوں کے قریب وہ کیسا جاتے ہوں گے, یا پھر گھر والے ان کو قریب آنے کیسے دیتے ہوں گے. اپنی پرسنل ہائیجین کا ہم کو بہت خیال رکھنا چاہیے. تو ڈاکٹر میں ڈینٹسٹ بھی بتا رہی تھی کہ جب آپ برش کریں گے تو برش کرنے کے بعد اگر دانتوں میں آپ کی کوئی چیز اٹکی ہے تو کھانے کے بعد آپ اس کو خلال کر لیا کریں. یعنی ٹوتھ پک سے, وہ لوگ اس کو ٹوتھ پک بولتے ہیں, تو ٹوتھ پک سے آپ اس کو صاف کر لیا کریں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دانتوں میں جراثیم, وہ کھانے کی چیز جو ہوتی ہے نا اس کو دیکھ کے جراثیم اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس سے مسوڑے ڈھیلے ہوتے ہیں, دانت جلدی جھڑتے ہیں. ایک سنت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھیے آپ, آج وہی عنوان ہے حضرت کا. ہم سیکھیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہر دور کے لیے فائدہ مند ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں زیادہ وقت بنا لیتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں, اللہ سب میں پہلے مجھ کو ہم تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.